یہ ہے وہ غدار، پاکستانی کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم، جسے انڈین وائٹ فلاور کے نام سے جانتے ہیں، نے تصویر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ڈھلتی عمر کے ایک شخص کا مکروہ چہرہ تھا جس نے جوان نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کرنل صاحب اس کا نام نہ بھی بتاتے تو بھی سلیم کے لیے یہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملکی اخبارات میں وہ متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملکی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر تو اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا ہر باشعور شہری جانتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا تو وہ تھے اس ملک کے سیاستدان، جو محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے شمسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے تاکہ اس کی پارٹی کے گنتی کے چند ووٹوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سندے اقتدار سے چمٹے رہیں۔ چند روز پہلے جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مد نظر فوج نے بادل نخواستہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کر کے پارٹی کی کمپنی گاہوں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا تو خلاف توقع اسے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ دشمن ملک کے مقامی قونصلیٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کر کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، اور اب بھارتی انٹیلیجنس راہ کی گود میں بیٹھ کر اپنے زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑی کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا، اور وہ اب بھی اسے محب وطن اور اپنا نجات دہندہ خیال کرتے۔ اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بد امنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ حکومتی سطح پر بھی اس درمیان متعدد مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ شمسی کے گروہ کے ان نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ڈھاک کے 3 پات کے مصداق وہ اپنے لیڈر کے علاوہ اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ گو کہ شمسی ملک سے باہر تھا، لیکن اب بھی وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان جن میں زیادہ تعداد دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کی تھی، اس کے اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سلیم نے اپنی مختصر زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصہ سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار OSO کی حفاظت میں ہے، اور بریگیڈیئر مولچند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو ہو نہیں رہا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے جانتے ہو۔ یہ شخص راہ کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اپنی فطرت میں بھیڑیا ہے۔ شمسی اس کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ ہائی کمانڈ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کو چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ میں انشاءاللہ ہائی کمانڈ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، سلیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ لک بوائے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا، باقی معاملات تمہیں خود ہی دیکھنا ہوں گے۔ کرنل صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا، اور اس پر انہوں نے سلیم کا ہاتھ کافی دیر تک اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا تھا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی۔ یہ اس کا اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا، پہلے اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، جس کے بعد وہ مناسب موقع پر خود ہی اپنا راستہ نکال لیتا۔ اس وقت بھی رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ کیپٹن اشونی کمار نے سرحدی پوسٹ سے اپنی جیپ اتنی برق رفتاری سے یہاں تک بھگائی تھی کہ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی وہ پون گھنٹے میں کمپنی ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا تھا۔ خبریں اتنی اہم تھی کہ وہ بنفس نفیس اپنے اعلیٰ افسران کے گوش گزار کرنے کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ اس نے 15-20 روز پہلے ہی انٹیلیجنس ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ پہل تو اسے خاصی بوریت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایڈجسٹ کر گیا تھا۔ اپنی تفنن طبع کے ہاتھوں اسے اکثر رسوائی اٹھانا پڑتی تھی۔ فوجی افسر ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کا مزاج قدرتی طور پر بڑا متنون ہے، اور وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے گزشتہ سال ہی ڈیرہ دون کے آرمی انٹیلیجنس اسکول سے یہ خصوصی کورس کیا تھا،
جس کے پس پردہ اس کی یہی مطلوب مزاجی کار فرما تھی۔ توپ خانے کا کیپٹن ہونے میں اسے اب کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو شاید فوج میں بھی نہ آتا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا جنم ایک فوجی افیسر کے گھر ہوا، جس نے بچپن ہی سے اس کو باور کروا دیا تھا کہ اسے سولجر بننا ہے، وہ اس کی کچھ ہی قیمت ادا کرنی پڑے، سو وہ سولجر بن گیا۔ کرنل بش سے متعلق اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرنل ایک کرخت اور خالص فوجی قسم کا بندہ ہے، لیکن اس ایسا رنگین مزاج اور خوش خلق آفیسر اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ 3-4 روز میں ہی دونوں کے درمیان افسر ماتحت سے زیادہ دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی میں اشونی کمار کو واقعی مزہ آنے لگا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک ذہین نوجوان تھا۔ زندگی کے اکثر امتحانوں میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ دہرادون کے انٹیلیجنس اسکول سے فارغ ہونے والے اپنے گروپ کے افیسرز میں بھی اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پوسٹنگ انٹیلیجنس کی خصوصی یونٹ OSO میں ہوئی تھی۔ جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنٹوں میں گٹیا پور جیسی حیثیت حاصل تھی۔ OSO سے متعلق آفیسر سے ان کے سینئر بھی اکثر خائف رہتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو خصوصی احکامات کے تحت خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ گو کہ OSO کو راہ ہی کی ایک برانچ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی علیحدہ شناخت کو کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ یہ چاند کی ڈھلتی راتیں تھیں۔ ان راتوں میں انٹیلیجنس کا بزنس اپنے نقطہ عروج کو چھونے لگتا تھا۔ دونوں طرف سے ایجنٹوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی اور دونوں طرف کی سیکیورٹی فورسز بطور خاص چوکس ہوتی تھیں۔ اس وقت اشونی کمار کی اس سرحدی پوسٹ پر سویلین کپڑوں میں موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یا تو اپنے کسی ایجنٹ کو اس لانچنگ پیڈ سے سرحد عبور کروانی ہے، یا پھر دوسری طرف سے آنے والے کسی ایجنٹ کو وصول کرنا ہے۔ یہ کام وہ اکیلا اپنے ایک حوالدار اور 3 جوانوں کی مدد سے سنبھالے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کی جیپ جس پوسٹ پر بھی جاتی، وہاں BSF کے جوان خام خواہ چوکس ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ رات کے دوسرے پہر سرحدی پوسٹ کے ایک کمرے میں چارپائی پر سر جھکائے اپنے ہاتھ سے بندی گھڑی کی سوئیوں کو گھور رہا تھا، جب اچانک اس کے سرہانے رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اشونی کمار نے فون معمول کے مطابق ہی اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف سے ہیلو کے جواب میں اس نے جو آواز سنی اس کے بعد تو اس کے خون کی گردش اچانک ہی بڑھ گئی۔ سر وائٹ فلاور کل شام کو پوسٹ 12 اور 15 گز کے درمیان کراس کرے گا۔ اس مختصر سے پیغام کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کیپٹن اشونی کمار کا دل ایک مرتبہ تو دھک سے رہ گیا۔ یہ پیغام ان کے سرحد پار موجود ایک انتہائی خاص ذریعہ نے دیا تھا، جس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ڈیوٹی جوائن کیے یوں تو 15-20 روز ہی گزرے تھے، لیکن اس درمیان وائٹ فلاور سے اس کا اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا۔ وائٹ فلاور پاکستان انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کا کوڈ نیم تھا، جس نے گزشتہ 1.5-2 سال سے بھارتی انٹیلیجنس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس وائٹ فلاور کو اپنے جال میں پھانسنے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے راہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن سوائے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے ایک غدار کے ذریعے وائٹ فلاور تک رسائی حاصل کی تھی، اور اس روز وائٹ فلاور کے منتظر تھے جب وائٹ فلاور کسی اگلے مشن کے لیے بھارت میں داخل ہو اور وہ اسے اپنے جال میں پھانسیں۔ شاید یہ سعادت بھی اس کو ملنی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کے دل کی دھڑکن باقاعدہ بڑھنے لگی تھی، سوچا، اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے حوالدار کو آئندہ کے لیے ہدایات دیں اور اسے کچھ بتائے بغیر جیپ لے کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیا، جہاں کرنل بش نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا۔ رات ابھی ایک پہر باقی تھی جب کرنل بش کو اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کے گن مین کی طرف سے مخصوص آہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کو انتہائی ناگزیر حالات میں نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے سے باہر تھا، جہاں اس کی نظر کمرے کے سامنے جیپ کا سہارا لیے کیپٹن اشونی کمار پر پڑی۔ اشونی کمار گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس نے اپنی اور کرنل کی حیثیت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دونوں ایڑیاں جوڑ کر کرنل کو تعظیم دی، جس نے سر کے اشارے سے اس کے نمسکار کا جواب دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سیریس معاملہ آن پڑا، کرنل بش نے، جس کی گھنی مونچھوں کے نیچے اس کی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی، کہا۔ یس سر، اشونی کمار نے مختصر سا جواب دیا۔ کم آن بوائے۔
اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرنل بخش اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے طاقم میں اندر داخل ہوتے کیپٹن اشونی کمار پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے چند لمحوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک کونے میں کسی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مؤدب اردلی دوسرے ہی لمحے کمرے کے اندر موجود تھا۔ کافی لے آؤ، اس نے اردلی کو ہدایات دیں۔ کرنل بخش کا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کے برعکس بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کرنل کی یہ عادت پسند تھی، وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور ذہین آدمی اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اس کے ماتحت بھی اس کی طرح پرسکون رہ کر حالات سے نمٹا کریں۔ کیپٹن اشونی کمار اس کا ماتحت فوراً سمجھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ کیا حال ہیں، کیا خبریں ہیں؟ کرنل بخش نے حسب عادت قدرے لاپرواہی سے دریافت کیا۔ سر، بڑی اہم خبر، بلکہ خوشخبری ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ کو سناؤں، اسی لیے بھاگا چلا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائٹ فلاور کی آمد کا مژدہ سنایا۔ کرنل بخش کی ہوں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اب سرہانے دھری چھوٹی میز سے سگریٹ اٹھا کر سلگانا شروع کر دیا تھا۔ ویل ڈن، گویا یہ ذات شریف بالآخر ہماری طرف آ ہی گئی۔ بہت اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے۔ میں تو آج صبح ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانے والا تھا، ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن اب تو سب کچھ ملتوی کرنا پڑے گا، اور اب تو ہمیں اس وائٹ فلاور کو قابو کرنا ہے۔ کیپٹن، کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے، کرنل بخش نے کہا۔ اردلی کافی لے آیا۔ دونوں نے کافی کے بڑے مگ تھام رکھے تھے۔ کرنل اسے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں لے آیا تھا، جہاں ایک بڑے سرحدی علاقے کے نقشے پر وہ اپنی چھڑی سے مختلف نشانات لگا رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک وہ کرنل سے ہدایات لیتا رہا۔ دونوں نے سرحد پر دور دور تک بڑا مضبوط جال پھیلا دیا تھا۔ اس آپریشن کی نگرانی کرنل بخش نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر خود کرنی تھی۔ اس معاملے کو انتہائی اہم و خفیہ رکھا جا رہا تھا، اور کرنل بخش نے BSF پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔